نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بڑی محبت سے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام جو کچھ تمہیں عطا کریں وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت پالے گا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بندے کے اندر تین خصلتیں موجود ہوں وہ ایمان کی لذت پالے گا. پہلی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ماں سوا سے زیادہ پیارے ہو. سبحان اللہ. یہاں پہ بڑی محبت اور عقیدت احادیث مبارکہ کے بڑے پیارے الفاظ بڑی محبت عقیدت سے سماعت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر تین خصلتیں موجود ہوں وہ ایمان کی لذت پالے گا. پہلی کون سی ہے؟
جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہو، اور جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، سبحان اللہ۔ اب توجہ کرتے جائیں، اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو کفر میں لوٹ جانا جبکہ رب نے اس کو بچا لیا ہو، ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا کر دیا ہے تو اب وہ کفر کی طرف لوٹنا جبکہ رب نے اسے بچا لیا ہو، ایسا ہی برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ یعنی اگر کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ اچھا فیل نہیں کرتا، اچھا محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح بندہ یہ بھی محسوس کرے کہ اگر میں کفر کی طرف لوٹوں گا تو یہ میرا کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ہی ہے جیسے آگ میں لوٹنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جہنم ہے یا جہنم کا عذاب جو ہے، جہنم کی آگ جو ہے، اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اب توجہ کرتے جائیں کہ جس کے اندر 3 خصلتیں موجود ہوں گی وہ ایمان کی نظر پالے گا۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے لاڈلے حبیب علیہ السلام سے سب سے زیادہ بڑھ کر پیار کرے، اور اگر کسی بندے سے محبت کرنی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور کفر میں لوٹنا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے، ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ تو اب دیکھیں مختلف قسم کی جسمانی غذائیں جو ہوتی ہیں جن سے انسان جو ہے لذتیں حاصل کرتا ہے، تو یہ ایمان جو ہے یہ روحانی غذا ہے، سبحان اللہ۔ اگر بندہ مختلف چیزیں کھا کر لذتیں حاصل کرتا ہے، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو لذت پہنچاتا ہے، تو یہ ایمان جو ہے، ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی پیار کرے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام سے بھی پیار کرے۔ اگر کسی بندے سے محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور کفر میں لوٹنا اس طرح برا محسوس کرے جبکہ اسے رب نے بچا لیا ہو، جیسے آگ میں ڈالا جانا اس کو برا محسوس ہوتا ہے۔ تو محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بندہ والدین سے بھی محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے یہ کائنات کی یہ تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، تو کائنات کی تخلیق شدہ چیزیں جو ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، اللہ رسول سے
ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مقام، شان اور مرتبہ کیا عطا فرماتا ہے۔ کائنات کے اندر رہنے والوں، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام سے پیار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے، یہ قیامت کے دن اس کا محبت کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گا، اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ مہربان ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کائنات کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے، اور بڑی محبت اور عقیدت سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کا ذکر پاک کرتے رہنا چاہیے۔ روایت ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ چونکہ تین چیزیں ذکر کی گئی ہے کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والا وہ ہے، ایمان کا مزہ وہ چکھ لیتا